بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ قلیل سی مدت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آپ دنیا کے بہترین استاد کو لے لیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے کسی مخلوق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ استاد اپنے فن میں ماہر ہے، بچوں کو کچھ عرصہ پڑھانے کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ استاد نے بچوں کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، تجربہ ہے، لیکن بچوں کا خالق نہیں ہے۔ بچوں کے اندر جو عقل ہے اس کا خالق نہیں ہے، بچوں کی نفسیات کا خالق نہیں ہے۔ اپنے علم سے، اپنے تجربے سے ٹھیک ہے بہت ساری باتیں سمجھتا ہے، لیکن خالق نہیں ہے۔ سب سے بہترین کون آگاہ ہے کہ مخلوق کو بات کیسے سمجھ آئے گی، کیسا انداز ہونا چاہیے، کیسے الفاظ ہونے چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سب سے بہتر اس بات کو جاننے والی وہ ذات اقدس ہے کہ جو انسان کا خالق ہے، اس سب سے بہتر جانتا ہے۔ اور وہ جب ایک کتاب کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر کسی مخلوق کا کلام قطعاً اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے زیادہ اثر بخش نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس آخری سورۃ المرسلات کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو اس کے بعد، یعنی اس قرآن کے بعد جس کے ذریعے اللہ بندے کی ہدایت کرنا چاہ رہا ہے، اس قرآن پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو اور کون سی چیز پر، اور کون سی بات پر، اور کون سے کلام پر بعدہ، اس قرآن کے بعد، یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد، یعنی اس قرآن کے بعد، تو اس کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو جو وضاحت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے بعد ذہنوں میں یہ روشن ہے بات اور واضح ہے کہ سب سے زیادہ سمجھانے کا بہترین طریقہ اللہ جانتا ہے، سب سے زیادہ الفاظ کا بہترین انتخاب اللہ کر سکتا ہے، سب سے زیادہ جملے کو کس انداز میں بیان کرنا ہے، جملے کی ترکیب کیا ہوگی، سب سے بہتر خداوند عالم جانتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روایات میں بیان کیا گیا، ان کے فرامین میں، کہ اللہ کے کلام کو باقی تمام کلام پر، باقی تمام کلاموں پر وہی فوقیت اور برتری حاصل ہے کہ جو اللہ کو باقی تمام مخلوقات پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ واضح ہے، نہ کوئی مخلوق اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور نہ کسی مخلوق کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے بارے میں ہم سب کو اپنے رویوں کے بارے میں، قرآن مجید کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کتنا رابطہ ہے، اپنے رویوں کے بارے میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
کہ دنیا کا کائنات کا سب سے زیادہ مفید کلام، سب سے زیادہ مؤثر کلام، اگر میں اس سے دور ہوں تو اس طرف سے مشکل نہیں ہے، میری طرف سے مشکل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔